کہ یہ سسٹم ریسیٹ کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے، یہ سسٹم ریسیٹ ہوتا کیا ہے اور آخر اس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ میرا خیال ہے سسٹم ریسیٹ ایک ٹرمنالوجی ہے اور اس طرح کی باتیں تو مطلب تاریخ میں ہوتی رہی ہیں. کوئی کہیں کچھ لوگ اس کو انقلاب کہتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو چہرے نہیں نظام کو بدلو وہ بات ہو رہی ہوتی ہے. تو سسٹم کو بیسیکلی یہ اندازہ لوگوں کو ہو رہا ہے کہ پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ کرپٹ ہو گیا ہے. سسٹم ریسیٹ سے مراد اگر معاشی تبدیلی آ جائے کافی ہے؟ کیا گورننس کے سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے؟ کیا قانون اور عدلیہ کو بدل دینے کی ضرورت ہے؟ یا سوشل فیبرک جو ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ سسٹم ریسیٹ کا مطلب یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کے پاس حل کیا ہو, کیونکہ جبھی بھی دنیا کے اندر جب آپ چینج لاتے ہیں تو بعض اوقات وہ چینجز جو ہیں وہ جو اصل چیز ہوتی ہے اس سے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. وہ ہمارے حکمران جو بظاہر تبدیلی کے نعرے لے کر آتے ہیں, بار بار الیکشن جیتتے ہیں اور عوام سے بڑے وعدے کرتے ہیں کہ عوام کے لیے سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, تو اس کو کس طرح ریکنسائل کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ گورنمنٹ کا کام جو ہے نا وہ ہر چیز میں انوالو ہونا نہیں ہے. جتنا میں ایجوکیشن پہ خرچہ کر رہے ہیں وہ اگر ہر بچے کو 5,000 روپے کا واچر دے سکتے ہیں, آج کی اگر ہم دیکھیں تو 8-10 ہزار بن چکا ہوگا, وہ انفلیشن ہو چکی ہے. تو 8-10 ہزار میں ایک اچھے اسکول میں جا کے مناسب اسکول میں لوگ پڑھ سکتے ہیں, جہاں صحیح تعلیم ملے. ناظرین, پرائز پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ محمد خلیق حاضر خدمت ہے, اور آج کے ہمارے مہمان ہیں کانت خلیل اللہ صاحب. یہ چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں, اکانومسٹ ہیں, اور پاکستان کے اندر ایک انیشیٹو لے کر چل رہے ہیں انٹرسٹ فری اور زکوٰۃ بیسڈ اکانومی کے اوپر. انہوں نے اس کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی ہے بریکنگ دا ٹریپ کے حوالے سے. آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں. یقیناً آپ میڈیا کو فالو کرتے ہوں گے, اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر جو ریسنٹلی ایک بڑا ہاٹ ٹاپک بنا وہ محسن نقوی صاحب کا وہ بیان ہے کہ پاکستان کو ایک سسٹم ریسیٹ کی ضرورت ہے. تو یقیناً اس نے لوگوں کو متوجہ بھی کیا ہے اور سوالات بھی بہت سارے اس کے حوالے سے اٹھ رہے ہیں, اور آج ہم اسی موضوع پر زیادہ بات کریں گے. اور قانت صاحب, ویلکم ٹو دس شو. آپ سے درخواست ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ سسٹم ریسیٹ کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے, یہ سسٹم ریسیٹ ہوتا کیا ہے اور آخر اس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ میرا خیال ہے سسٹم ریسیٹ ایک ٹرمنالوجی ہے اور اس طرح کی باتیں تو مطلب تاریخ میں ہوتی رہی ہیں. کوئی کہیں کچھ لوگ اس کو انقلاب کہتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو چہرے نہیں نظام کو بدلو وہ بات ہو رہی ہوتی ہے. تو سسٹم کو بیسیکلی یہ اندازہ لوگوں کو ہو رہا ہے کہ پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ کرپٹ ہو گیا ہے. کوئی گورنمنٹ آئے کوئی گورنمنٹ جائے, پچھلے 50 سالوں کے اندر جو پاکستان کے جو بیسک مسائل ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. چاہے وہ غربت کا مسئلہ ہو, 10 کروڑ لوگ انتہائی غربت میں زندگی گزار رہے ہیں, نوجوانوں کے پاس جاب نہیں ہے, مایوس ہیں وہ. اور تو اس طرح کے جو مسائل ہیں, گورننس کے مسئلے ہیں, لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا. تو ظاہر سسٹم تو ایک کرپٹ ہو چکا ہے. اب اس سسٹم کو چینج کرنے کی بات ہے, اور چینج کرنے کے لیے ظاہر ہے مختلف جو ہے وہ یہ انہوں نے نقوی صاحب نے سسٹم ریسیٹ کی بات کی, کہیں انقلاب کی بات ہو رہی ہوتی ہے, اور ٹرمنالوجی بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ سب لوگوں کا احساس ہے کہ اس کو چینج ہونا چاہیے. کچھ لوگ مایوس ہو چکے ہیں, ان کا خیال ہے کہ بس یہی چلتا رہے گا, اور کچھ لوگ بہرحال امید میں ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. تو آگے وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں بہتر ہوں, لوگ اس مصیبت سے نکلیں جو لوگوں کی پریشانیاں ہیں, غربت کے مسائل ہیں, ان امپلائمنٹ کے مسائل ہیں, انصاف نہ ہونے کے مسائل ہیں, تکلیف ہے لوگوں کو, ایک مزریبل زندگی ہے لوگوں کے لیے. تو اس زندگی سے باہر آنے کی ظاہر ہے وہ کوشش تو انسان نے ہمیشہ کی ہے. پاکستان کے اندر جس طرح کے حالات ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ بڑا مطلب لاجیکل یا لیجیٹیمیٹ مطالبہ ہے کہ جی چیزیں چینج ہونی چاہیے. گویا کہ یہ ایک عوام کی دل کی آواز کی ترجمانی تو بہرحال اس سوال کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا اس کی گہرائی میں اتریں تو یہ بتائیے کہ سسٹم ریسیٹ سے مراد کیا اگر معاشی تبدیلی آ جائے کافی ہے؟ کیا گورننس کے سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے؟ کیا قانون اور عدلیہ کو بدل دینے کی ضرورت ہے؟ یا سوشل فیبرک جو ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ تو کیا ان میں سے کوئی ایک چیز زیادہ اہم ہے, دوسری نہیں ہے؟ کیا آپ کے خیال میں اس کی کس طرح سے دیکھا جائے اس کو؟ میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہے بڑی کلوزلی کنیکٹڈ ہیں. اگر آپ بڑے بڑے اسفیئرز دیکھیں جو یعنی بڑے پلرز, تو اس میں ظاہر گورننس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے جو پاکستان کے اندر ہے کہ جی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہماری گورننس ہے یا جو گورنمنٹس ہیں وہ جو ان کا کام کرنے کا ہے وہ نہیں کر رہی ہوتی, اور خرچہ وہ اس طرح سے کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ٹھاک. اسی طریقے سے جب ہم انصاف میں دیکھتے ہیں جا کے, تو انصاف کا نظام ہمیں لگتا ہے کہ گل سڑ گیا ہے.
لوگوں کو سالوں انصاف نہیں ملتا، چلتے رہتے ہیں مقدمے، مسائل چلتے رہتے ہیں. پھر جو ظاہر ایک بہت بڑا دنیا کا اس وقت مسئلہ ہے اور پاکستان کا خصوصی مسئلہ ہے وہ معیشت کا ہے. کیونکہ معیشت جو ہے نا، جو یعنی لینا کمانا اور اس پہ خرچ کرنا، یہ جو پورا نظام ہے یہ مطلب دوسرے سسٹم کے اندر جا کے وہ کر رہا ہوتا ہے، اس میں انوالو ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر جیسے معیشت کا نظام خراب ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا ٹیکس کا نظام جو ہے وہ کہاں سے لے رہی ہے، کہاں دے رہی ہے، اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہی. پھر اس طریقے سے وہ اس کا منی کا سسٹم بھی خراب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر معیشت کا نظام خراب ہے تو وہ گورننس کو بھی خراب کر دیتا ہے جا کے. اور گورننس کا نظام اگر خراب ہے تو ہمارے ہاں تو یہی کہ جو گورنمنٹ ہے وہ لاز بھی بنا رہی ہوتی ہے، تو کسی حد تک عدالتوں کے اندر بھی وہ تو میرا خیال ہے کہ سب چیزیں، یہ تینوں چیزیں خاص طور پہ کنیکٹڈ ہیں. اور پھر ہم ایک اور اگر ہم دیکھ لیں تو سوشل سائڈ، کہ لوگوں کی بے تحاشا غربت ہے اور لوگ تکلیف کے اندر ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ چاروں بڑے اس میں دیکھیں تو آپس میں کنیکٹڈ ہیں. اور لیکن یہ کہ بہرحال یہ اس لحاظ سے کنیکٹڈ ہیں، آج کل تو اکنامی کے لیے سوشو اکنامک کا ورڈ یوز ہوتا ہے کہ سوشل اکنامک کو آپ ساتھ کر کے بتاتے ہیں. تو یہ اس طرح سے چیزیں ہیں کہ معیشت خراب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاشی انصاف نہیں ہے، جو سب سے بڑا ہے. دیکھیں عدالتوں میں تو آپ کبھی کبھی جاتے ہیں نا، سالوں میں نہیں جاتے، میں تو میں نہیں جاتا. لیکن اگر معاشی انصاف آپ کو نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نظام خراب ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ کی یہ جو انصاف کا نظام خراب ہے تو وہ جا کے گورنمنٹ کے پورے نظام کو خراب کر رہا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے چیزیں کنیکٹڈ ہیں. اور میں اس میں ایک بات یہ کہوں گا کہ سسٹم ریسیٹ کی جب آپ نے پہلی بات کی تو اس میں یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ سسٹم ریسیٹ کا مطلب یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کے پاس حل کیا ہو. کیونکہ جبھی بھی دنیا کے اندر جب آپ چینج لاتے ہیں تو بعض اوقات وہ چینجز جو ہیں وہ جو اصل چیز ہوتی ہے اس سے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. وہ صحیح. ہم نے یہ کئی جگہوں پہ دیکھا، مطلب جیسے مطلب اگر آپ 75 میں گئے تو بہت زیادہ ایک فوکس تھا کہ جی سوشلزم کا، پاکستان کی ساری جو ہے وہ انڈسٹریز کو نیشنلائز کر لیا گیا، اسکولوں کو نیشنلائز کر لیا گیا، کالج کو کر لیا گیا. اس سے پہلے پاکستان کی معاشی ترقی ٹھیک تھی، لیکن اس سلیوشن سے اس وقت تو بڑی نیکی اچھے اس پہ کیا گیا کہ ہم غریبوں کو بیسک چیزیں دیں گے، مگر اس کے 5-10 سال کے بعد حل خراب ہو گیا. تو یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ سسٹم ریسیٹ میں سلیوشن بڑا ضروری ہے. چینج برائے چینج کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اگر 10 چینج ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ 8 چینج اور خرابی کی طرف جاتے ہیں. صرف 1-2 یعنی 15-20% چینجز ہوتے ہیں جو بہتری کے لیے ہوتے ہیں. تو ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو ہوتا ہے نا جیسے سرجن ہوتا ہے، وہ یہ تو نہیں پورا اگر کوئی گڑبڑ ہو تو پورا جسم کو کاٹ دے گا، وہ ایگزیکٹلی جا کے زخم کو پہ نشان کرتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ سسٹم ریسیٹ کی بات کریں یا آپ جو ہے وہ نظام چینج کی بات کریں تو اس کے میں آپ کو یہ انشور کرنا چاہیے ایز اے ہول کہ وہ اس سے بہتر سسٹم آئے. یہ نہ ہو کہ وہ کیا ہے آسمان سے گرے اور کھجور میں اٹکے. کیونکہ یہ تو شہروں میں یہ جو سسٹم ریسیٹ کے بعد ہم جیسے کراچی میں تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایم نے کس طریقے سے کراچی کو کی بات کی، مگر اگلے 30 سالوں کے اندر کراچی کی تباہی ہو گئی. یعنی وہ شہر کے جو اور شہروں سے آگے تھا اس میں کوٹا سسٹم سے بات شروع ہوئی اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہم. آپ نے کراچی کا ذکر کیا، میں نے ابھی کل ایک ویڈیو کلپ دیکھا جس میں وزیر اعلیٰ کے 500 ملازمین ہیں اور ان کا جو خرچ ہے وہ اربوں روپے کے حوالے سے ہے. تو ایک غریب آدمی جب ایسی کو خبر دیکھتا ہوگا تو اس کو تو خاصی تکلیف ہوتی ہوگی کہ مجھے تو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، اور یہی ہمارے حکمران جو بظاہر تبدیلی کے نعرے لے کر آتے ہیں، بار بار الیکشن جیتتے ہیں اور عوام سے بڑے وعدے کرتے ہیں کہ عوام کے لیے سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، تو اس کو کس طرح ریکنسائل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو بڑا ایک مسئلہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کا حل جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہے. مطلب گورنمنٹ جو ہے اور ساری گورنمنٹ جو جتنی بھی پارٹیز آتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہائرنگ کر لیں اور لوگوں کو ملازمتیں دے دیں. مگر یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ملازمتیں گورنمنٹ دیتی ہے، جو چیزیں کرتی ہے، وہ ہماری کاسٹ پہ کرتی ہے. فری میں کوئی نہیں چیز ہوتی ہے، کسی کا ٹیکس لیا جاتا ہے، وہی ٹیکس جو ہے وہ جا کے ان لوگوں کو دیا جاتا ہے. سیاسی پارٹیز یہ سمجھتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم ملازمتیں دے دیں گے اس سے فائدہ ہوگا، مگر وہ ملازمت کی قیمت جو ہے وہ عوام دے رہی ہوتی ہے. اور یہ آپ سمجھیں کہ گورنمنٹ جو بھی کام کرتی ہے نا وہ پرائیویٹ سیکٹر کے مقابلے میں 2 سے 3 گنا مہنگا کرتی ہے. چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ صحت ہو، جو بھی آپ کام دیکھیں آپ کو حیرانی ہوگی پاکستان میں جو اس کے ہم بہت زیادہ قائل ہیں کہ ایجوکیشن پہ خرچہ ہونا چاہیے، صحت پہ ہونا چاہیے. ایجوکیشن پہ پاکستان میں خرچہ کم نہیں ہے، تقریباً اگر آپ ٹوٹل ملائیں کہ 2 ٹریلین کے آس پاس ہے، بجائے جو دفاع کے خرچے کے مقابلے میں کوئی سمجھیں آپ 80% ہوگا.
مگر ہم ان تعلیمی اداروں کو دیکھیں کہ کیا ہم کر رہے ہیں. سندھ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اسکولوں کے اندر حال خراب ہے, جو بچے نکل رہے ہیں. ایون جو میں کراچی میں بتاؤں کہ اچھے کالج بھی ہیں, جو کالج بھی ہیں وہ بھی اس میں شام کو لوگ ٹیوشنیں پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ کا خرچہ تو ہوتا رہتا ہے. تو یہ تو ایک آپ نے بتایا نا کہ جو پرائم منسٹر یا چیف منسٹر چیف کے منسٹر کے اپنا جو ان کا سیکریٹریٹ ہے وہاں 500 لوگ موجود ہیں. لیکن اگر آپ ٹوٹل میں لائیں گے تو یہ لاکھوں لوگ پہنچے ہوئے ہوں گے. اور یہ مطلب پچھلے 30-40 سال میں مستقل جو ہائرنگ ہوتی رہی ہیں تو اس کا یہ وہ ہے. تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ گورنمنٹ کا کام جو ہے نا وہ ہر چیز میں انوالو ہونا نہیں ہے. اور اگر وہ ہر چیز میں انوالو ہوگی تو وہ زیادہ تر کھپی مچاتی ہے. یعنی اگر وہ ایجوکیشن میں آپ سوچیں کہ اس وقت سندھ میں مفتاح اسماعیل صاحب نے 4-5 سال پہلے بتایا تھا کہ اگر ہم جتنا سندھ میں ایجوکیشن پہ خرچہ کر رہے ہیں وہ اگر ہر بچے کو 5,000 روپے کا واچر دے سکتے ہیں. آج کی اگر ہم دیکھیں تو 8-10 ہزار بن چکا ہوگا, وہ انفلیشن ہو چکی ہے. تو 8-10 ہزار میں ایک اچھے اسکول میں جا کے مناسب اسکول میں لوگ پڑھ سکتے ہیں, جہاں صحیح تعلیم ملے. جی اور گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, ان اسکولوں میں دے رہی ہے جب بچے تو آتے نہیں ہیں اور ٹیچروں کو تنخواہیں جا رہی ہیں فضول میں ضائع, اور مطلب ایک طرح سے آپ آگ لگا رہے ہیں پیسوں کے جی اوپر. اور تو اس لحاظ سے ضروری ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ گورنمنٹ جو ہے نا, گورنمنٹ کا اسٹرکچر بڑھانا کہ یہ کام گورنمنٹ کر دے وہ کر دے, وہ نہیں کر پاتی. گورنمنٹ کے بڑے مخصوص کام ہیں جو اسے کرنے چاہیے اور وہی کام انہیں کاموں کی طرف توجہ دے. یہ بہت بڑا مسئلہ یہی ہے. کسی بڑا مشہور اکانومسٹ تھا ملٹن فریڈمن, اس نے کہا اگر سب سہارن جو ہے صحرا دے دیا جائے نا گورنمنٹ کو, زمین کم پڑ جائے گی وہاں پہ, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس تو کام نکلتے آتے ہیں, اس کی ہائرنگ کر دو, اس کی ہائرنگ کر دو. تو یہ جو سمجھنا چاہیے کہ جو اگر گورنمنٹ ملازمتیں دے گی تو وہ کسی کی قیمت پہ دے گی, کسی کی تنخواہ میں سے پیسے نکال کے دے گی پرائیویٹ سیکٹر کے. تو یہ ہمیں یہ مسئلہ صرف اس کا نہیں ہے چیف منسٹر کے, اس کا یہ پورا گورنمنٹ کا نظام ہے کہ جو ابھی دیکھیں نا 18ویں ترمیم کے اندر بہت سارے چیزیں جو ہے وہ صوبوں کو چلی گئی ہیں, مگر فیڈرل کے پاس امپلائیز ویسے ہی ہیں. اس وقت ہمارا جو حیرانی ہوگی گورنمنٹ کا جو خرچہ ہے اس سے زیادہ پینشن کا خرچہ ہے. تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ میں اگر آپ ایک بندے کو ہائر کرتے ہیں تو آپ 50 سال کے لیے کمٹ کرتے ہیں اپنے پیسے, 25 سال وہ کام کرے گا اور پھر بعد میں 25 سال آپ کو پینشن دیں گے. اور کس کے خرچے پہ؟ عوام کے خرچے کے اوپر. وہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مطلب ایک آدمی کو پیسے دینے کے لیے آپ 10 لوگوں کی جیبوں سے نکالتے ہیں پیسہ. قانی صاحب, ہم کہانیوں میں پڑھا کرتے سنا کرتے تھے کہ ایک وقت کا ذکر ہے, ایک بادشاہ ہوتا تھا, تو وہ جو شہنشاہتیں ہوتی تھی جن کے پاس دولت کے انبار ہوتے تھے اور ان کے بڑے بڑے ملازم اور بڑے خدمت گار ہیں, وہ بات تو کسی حد تک سمجھ میں آتی تھی, ایگری کریں یا نہ کریں. لیکن پاکستان جیسا ملک جو غریب ملک ہے, اور وہاں ایک طرف تو ہماری شاہ خرچیوں کا یہ حال ہے اور دوسری طرف ہم قرضے پہ قرضے لیے چلے جا رہے ہیں. یہ قرض کا نظام کہاں سے شروع ہوا اور یہ کہاں جا کے منتج ہوگا؟ یہ میرے خیال بڑا اچھا سوال ہے کہ جو ہم پچھلے 30-40 سال سے قرضوں پہ ہی چل رہے ہیں, اور یہ قرضے بھی جو ہیں وہ زیادہ تر قرضے جو ہے وہ آپ اپنے بینکوں سے لے رہے ہوتے ہیں. مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرضے جو ہے وہ باہر سے لے رہے ہیں, باہر سے بھی لیتے ہیں, لیکن اس وقت جو قرضوں کی پوزیشن ہے وہ یہ کہ 90% جو اپنے انٹرسٹ کی کاسٹ ہے وہ لوکل قرضوں پہ دے رہے ہیں. اور جب یہ قرضے اس طرح کا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا یعنی پہلا دن شروع ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, اسے ظاہر ہے 50-60% تو صوبوں کو دینا ہوتا ہے. اتنے ہمارے قرضے بڑھ گئے ہیں کہ ہم 50% تقریباً 50 سے زیادہ % انٹرسٹ میں دے دیتے ہیں. جی جی. تو ان کا خزانہ خالی ہو جاتا ہے, ان کے پاس پیسے ہوتے ہی نہیں, تو وہ اور قرضے لیتے ہیں. اور یہ ہمیں ہمارے آڈینس کو سمجھنا چاہیے کہ قرض جب لیا جاتا ہے تو قرض ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی یعنی بینکوں کے پاس وہ ہے کہ جی کوئی تجوری لگی ہوئی ہے, وہ پیسے پرنٹ کر کے دیتے ہیں. اور اس پرنٹ کرنے کا مطلب اس پیسے پرنٹ کرنے کا یا اکاؤنٹنگ کے نمبرز میں آپ کو پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں. ہر مہینے گورنمنٹ آف پاکستان تقریباً 500 بلین روپے بینکوں سے لیتی ہے اور انٹرسٹ میں واپس کر دیتی ہے. تو جب انٹرسٹ میں جب جاتا ہے تو وہ آپ کو اکاؤنٹس میں پیسے ڈل جاتے ہیں, اس سے مہنگائی ہوتی ہے, اور یہ مہنگائی غریبوں کو مار رہی ہوتی ہے. تو پیسہ آپ پرنٹ تو کر سکتے ہیں موجودہ سسٹم میں, پیسہ آپ بینکوں سے لے سکتے ہیں, مگر وہ مہنگائی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس میں لوگ جو غریب پس رہے ہوتے ہیں مہنگائی سے, اس کی واحد وجہ یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ قرضے لے رہی ہے. کیونکہ گورنمنٹ جب قرضے لے گی, یہ نہیں ہوتا اگر آپ نے کسی ایک فصل خراب ہو گئی تو گیہوں کی قیمت بڑھ جائے گی, لیکن پیسہ اتنا ہی رہے گا تو کسی اور چیز کی قیمت کم ہوگی. لیکن یہ جو اوور آل پرائسز بڑھتی ہیں ہر سال, جو 15% سے ہمارا تقریباً ایوریج انفلیشن ہے, اس کی وجہ ہے کہ ہم 15% سے منی پرنٹ کر رہے ہیں یا قرضے لے رہے ہیں. تو یہ جو قرضوں کا نظام ہے یہ جدید نظام ہے جس کے اندر, اور اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. یا تو سینٹرل بینک جو ہے نوٹ چھاپے, اور جو گورنمنٹ کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا, ظاہر ہے گورنمنٹ ٹیکس تو لیتی ہے مگر پورا نہیں کر پاتی, خرچے اس کے زیادہ ہیں, خاص طور پہ انٹرسٹ کا خرچہ بہت زیادہ ہے. تو دوسرا اس پہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بینکوں سے قرضے لے رہی ہوتی ہے, اور اس قرضے کے نتیجے میں صحیح ہم اس کی طرف بھی واپس آتے ہیں. لیکن میں اگر ایک لیمین کی حیثیت سے سوچوں تو میں اگر قرض لے کر کوئی کارخانہ لگاؤں اور اس میں کچھ چیز بنانی شروع کر دوں تو مجھے انکم ہوگی,
اور پھر اس سے میں وہ قرض بھی واپس کر سکتا ہوں اور اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ 4 پیسے بچا سکتا ہوں اور میری اپنی ذاتی خاندان کی ملکی معیشت بھی آگے بڑھے گی. تو یہ جو ہم قرض لیتے ہیں یہ واقعتاً یعنی پروڈکٹیو کاموں کے لیے لیتے ہیں یا صرف ہم اپنی خرچے, جیسے میں قرض لے کر اگر میں دال کھاتا ہوں مجھے قرض کی ضرورت نہیں ہے, اور میں اگر مرغ کھانے کے لیے قرض لوں تو وہ تو میں مقروض ہوتا چلا جاؤں کیونکہ میں پروڈیوس نہیں کچھ کر رہا. تو کیا ایز اے نیشن جو ہم قرضے لیتے ہیں یہ پروڈکٹیو کاموں کے لیے لیتے ہیں یا کیا آپ کا خیال ہے؟ بینک جو زیادہ جو قرضے دے رہے ہوتے ہیں وہ پروڈکٹیو کاموں کے لیے نہیں ہوتے. ہوں پاکستان کے اندر تقریباً پچھلے 3 سالوں میں جو بینکوں نے قرضے دیے ہیں ایڈیشنل قرضے, وہ 98% اس بات کے لیے گورنمنٹ کو دیے ہیں کہ گورنمنٹ کو دیے ہیں, ایک ہاتھ سے دیے اور اگلے ہاتھ سے انٹرسٹ واپس لے لیا. جو ایڈیشنل قرضے یعنی ہم ڈیٹ ٹریپ کے اندر ہیں جی جی کہ ہم سود ادا کر قرضے لیتے ہیں, ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوتا انٹرسٹ کا, اس میں ہم قرضے اور لیتے ہیں اور پھر سود ادا کر دیتے ہیں. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. دنیا بھر کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ تر بینک قرضے دیتے ہیں وہ یا تو گورنمنٹس کو دے رہے ہوتے ہیں, گورنمنٹ کی سیکورٹیز خرید رہے ہوتے ہیں, یا پھر وہ ریئل اسٹیٹ میں ڈالتے ہیں, یعنی مکانوں کی قیمتیں جس سے بڑھتی ہیں. جو پچھلے 50-60 سالوں میں ویسٹ میں مکانوں کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں, لوگوں کے مکان اپنے تھے وہ اب کرائے پہ چلے گئے. تو بینکوں کو ہمیں سمجھ لیجیے بینکوں کا نظام ایسا ہے کہ ان کے پاس شارٹ ٹرم پیسہ پڑا ہوتا ہے, مطلب آپ جب چاہے نکال لیں, اور ان کے پاس کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ میں آپ کو پیسہ دے رہا ہوں تو میں نقصان برداشت کروں گا. تو بینکوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ پروڈکٹیو کام میں لگائیں. وہ یا تو گورنمنٹ کو دیتے ہیں یا ریئل اسٹیٹ میں دیتے ہیں یا بہت امیر لوگوں کو دیتے ہیں جن کا ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہوتا. تو جب وہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں اس سے ظاہر مہنگائی ہو رہی ہوتی ہے, تو پروڈکٹیو کاموں میں خرچہ کم, استعمال کم ہوتا ہے, انفلیشن زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, صحیح مہنگائی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, اور مہنگائی ڈسپروپورشنیٹلی جو ہے وہ غریبوں کو مار رہی ہوتی صحیح ہے. کیونکہ دیکھیں میں اور آپ اگر ہیں, ہمارے پاس کچھ پیسے ہیں, ہمارے پاس ایسٹس ہیں, تو انفلیشن ہوگی ہمیں فائدہ ہو جائے گا, ہمارے پلاٹ کی قیمت بڑھ مہنگی ہو گئی, جائے گی. یا اگر آپ نے اسٹاک میں لگائے ہوئے ہیں پیسے وہ بڑھ گئی, آپ کے پاس کوئی زیور ہے اس کی قیمت بڑھ گئی. لیکن جو فکس انکم کے اوپر ہے, جس کے پاس ایسٹ نہیں ہے, اس کی صرف قوت خرید ختم ہو جاتی ہے, صحیح اس کا کوئی کورسپونڈنگ فائدہ نہیں ہوتا. تو انفلیشن کے ونرز کون ہوتے ہیں؟ امیر لوگ. اور انفلیشن کے لوزرز کون ہوتے ہیں؟ جو فکس انکم پہ جو مزدور کام کر رہے ہیں. صحیح. یہ جو ہمارا موجودہ بینکنگ کا نظام ہے کیا یہ پاکستان کو معاشی طور پر بہتر بنا رہا ہے یا اس کو کمزور کر رہا ہے؟ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی بینکنگ ایک جو کام کر رہا ہے, آسان الفاظ میں اگر پاکستان کے آپ ٹیکس اور بینکنگ کے سسٹم کو دیکھیں تو بینکنگ کیا کر رہی ہے کہ بینکنگ ہر مہینے 500 بلین روپے گورنمنٹ کو دیتی ہے اس بات کے لیے کہ انٹرسٹ واپس کر دیں. یہ اس کا بیس کام ہے. ہم ڈپازٹ بینک میں رکھواتے ہیں, بینک گورنمنٹ کی سیکورٹیز خریدتی ہے, اور بس یہ کام ہو رہا ہے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ تباہی کا کام ہے. ایک طرف ہمارے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں, یعنی ہماری جو پچھلے 15 سالوں میں ہمارے قرضے کو 5 ٹریلین سے 55-60 ٹریلین تک پہنچ چکے ہیں, کوئی 11-12 گنا. تو ایک طرف ہم اپنی اگلی جنریشن پہ کو بوجھ ڈال رہے ہیں قرضوں کا, اور اپنی جو ابھی کے لوگ ہیں ان کو مہنگائی, وہ جو غریب لوگ ہیں گویا کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی, ہمارے بچے جو پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی مقروض پیدا ہو رہے ہیں. مقروض ہو رہے ہیں, اور یہ نہیں کہ وہ بہت مقروض ہو رہے ہیں. موجودہ جنریشن جو ہے وہ مہنگائی سے پس رہی ہے. تو کیونکہ ایک سائڈ یہ جو منی کریٹ کرتے ہیں کمرشل بینک, یہ بھی ایک بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سینٹرل بینک منی کریٹ کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے. کمرشل بینک جب بھی لون دیتے ہیں کسی کو نئی منی کریٹ کرتے ہیں. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ وہ کسی کے اکاؤنٹ سے مائنس نہیں ہوتی. یعنی دیکھیں اگر میں نے آپ کو کوئی چیز پیمنٹ کی تو میرا اکاؤنٹ مائنس ہو جائے گا, آپ کا پلس ہو جائے گا. لیکن جب بینکس کسی کو لون دیتے ہیں تو کسی کا اکاؤنٹ مائنس نہیں ہوتا. وہ فریکشنل ریزرو بینکنگ کے تھرو نئی نمبر میں منی کریٹ کرتے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں, جو آپ کو 1 سال بعد واپس کرنی ہے. اس منی سے آپ پرچیز کریں تو اس سے مہنگائی ایک سائڈ پہ ہم سہتے ہیں, اور قرضہ کیونکہ قرضے کے ساتھ کریٹ ہو رہی ہے تو قرضہ ہماری اگلی جنریشن پہ. تو آپ کے پاس یہ جو پرائز کا انیشیٹو ہے, اس میں کوئی متبادل نظام لانے کی کوئی تجویز ہے کہ کس طرح اس مسئلے کا؟ اس میں ہمارا ویو یہی ہے کہ جو منی کا سسٹم ہے اس کو تو کمپلیٹ ریسیٹ کی, انقلاب کی اس میں ضرورت ہے. ہم ریسیٹ کی اگر بات کریں, پہلی بات اس میں بات یہ ہے کہ جو منی کریشن آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو دی ہے, جو وہ پروفٹ کے اس میں کریٹ کر رہے ہیں, جس سے مہنگائی ہو رہی ہے, قرضے بڑھ رہے ہیں, تو یہ منی کریشن یہ پبلک گڈ ہے. پبلک گڈ کیا ہوتا ہے؟ جیسے دفاع جو ہے پبلک گڈ ہے, یہ پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں دیا جا سکتا, ظاہر ہے, ورنہ سب لوگ اپنے اپنے گارڈز رکھ لیں گے, یہی ہوگا نا. جی جی. اسی طریقے سے کورٹوں کا کام, جو کورٹس کا کام آپ پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں دے سکتے, کیونکہ ہر بندہ اپنا حق میں فیصلہ کروائے گا. جی جی. تو اسی طریقے سے منی کریشن جو ہے وہ پبلک گڈ ہے, یہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس چلا گیا ہے. اگر پہلی بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائیویٹ جو منی کریشن ہے یہ واپس جو ہے ریاست کے پاس آنا چاہیے. ابھی بھی ریاست کریٹ کر رہی ہے منی, مگر وہ ہارڈ منی ہے, 5-10% ہے. ریمیننگ 95% جو بینک کی الیکٹرانک منی ہے, ڈیجیٹل منی کے ہیں, وہ بینک کریٹ کر رہے ہیں. تو یہ چیز واپس آئے, اور یہ منی کون کریٹ کرے؟ جس طرح سے ہارڈ منی ریاست کریٹ کر رہی ہے, اس طرح الیکٹرانک منی بھی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کریٹ کرے. اور کتنی کریٹ کرے کہ جتنی پروڈکشن بڑھ رہی ہے گڈس کی. کیونکہ دیکھیں منی کا کام کیا ہوتا ہے, منی میڈیم ایکسچینج ہے.
کہ اس سے آپ چیزیں خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، میں جاؤں مطلب جا کے بازار سے ہم چیزیں خریدتے ہیں، بچوں کی فی پے کرتے ہیں، تو اگر ان کی مقدار بڑھ رہی ہوگی تب منی کی پروڈکشن بڑھانی چاہیے۔ پاکستان کی جو لانگ ٹرم اس وقت ہماری جو گروتھ ہے وہ تقریباً 4% ہے، تو اگر ہم 4% منی کریٹ کریں تو مہنگائی نہیں ہوگی، اور وہ قرض کے بغیر ہوگی تو تقریباً وہ پاکستان کے کیس میں 2000 بلین کے آس پاس کا اماؤنٹ ہے، اور جس سے ہم ہر غریب فیملی کو پاکستان میں 20,000 روپے مہینے کے دے سکتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے، جی تو جی بیسک سطح پہ آپ غربت میں ختم تو نہیں کر سکتے لیکن بہت کم بڑا ملا ریلیف پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اگر یہ فریکشن ریزرو بینکنگ سسٹم ختم کر دیا جائے اور فل ریزرو بینکنگ سسٹم جیسے آپ سجیسٹ کرتے لایا جائے تو اس سے پاکستان کے مسائل کا حل کیسے ہوگا؟ دیکھیں اس میں تو سمپل ہے نا کہ جیسے ہی آپ فریکشنل سے فل ریزرو، بینکوں نے جو گورنمنٹ کو لون کیسے دیا ہوا ہے، اس طرح دیا ہوا ہے کہ ان کو یہ فیسلٹی ہے کہ تم 5% اپنے پاس رکھو، 95% لون دے دو۔ یہ گورنمنٹ نے سہولت دی ہوئی ہے ان کو، جی یا اسٹیٹ نے سہولت دی ہوئی ہے کہ تم 5% کیش رکھو، 5% اسٹیٹ بینک میں، باقی گورنمنٹ کو لون دے دو۔ جیسے ہی آپ ان سے یہ سہولت واپس لے لیتے ہیں تو جو پورا قرضوں کا سسٹم ہے نا یہ نیچے گر جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ پورا پاکستان کا جو قرض گورنمنٹ کا قرض ہے، ڈومیسٹک قرض، یہاں 90% انٹرسٹ جا رہا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہوں کیونکہ آج اگر آپ بینک سے کہیں کہ جی تمہارے پاس 5% اسٹیٹ بینک میں رکھا ہے، اس کو آپ کو 100% کرنا ہے، ہوں تو 100% کرنے کے لیے ان کے پاس کیش تو نہیں ہے، ان کے پاس گورنمنٹ کے بانڈز، ٹریجری بلز، حقوق پڑے ہوئے ہیں، تو یہ سارے کے سارے اسٹیٹ بینک کے پاس ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کا جو ڈومیسٹک قرضہ ہے یہاں پہ 90% جا رہا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر قرضہ ختم ہو جاتا ہے تو قرضے کا مطلب کیا ہے کہ آپ گورنمنٹ کو انٹرسٹ نہیں پے کرنا پڑے گا۔ 6,000 بلین کا انٹرسٹ پے کرتی ہے گورنمنٹ ہر سال۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ ہر غریب فیملی کے لیے شاید 60-70 ہزار روپے مہینے کے بنے اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے۔ 6,000 بلین کا اگر آپ کا انٹرسٹ کا خرچہ ختم ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو خسارہ ہو رہا ہے، ڈیفیسٹ ہو رہا ہے، وہ بیسیکلی انٹرسٹ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ صحیح ورنہ پرائمری اگر انٹرسٹ کو نکال دیں تو پاکستانی گورنمنٹ کا خرچہ پھر بھی بیلنس ہے، جی اور اگر آپ نے خسارہ ختم کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کو لون لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صحیح اور لون اگر آپ نہیں لیتے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس کا مطلب مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ جی تو جی آپ ایک اس سے یعنی پہلے آپ قرض ختم کریں گے فل ریزرو بینکنگ کے تھرو، اس کے نتیجے میں انٹرسٹ، اور پھر آخر میں آپ انفلیشن ختم کر دیں گے۔ اچھا یعنی ایک چیز تو مجھے سمجھ آئی ہے کہ اس ریسیٹ کے اندر یعنی فل ریزرو بینکنگ از اے میجر کمپوننٹ آف دا ریسیٹ اٹ سیلف آپ کے حوالے سے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ جو اگر زکوٰۃ کا نظام پاکستان کے اندر رائج ہو جائے فل ریزرو بینکنگ کے ساتھ ساتھ تو کیا یہ بھی اس ریسیٹ کا ایک انٹیگرل پارٹ ہونا چاہیے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں یہ جو منی سسٹم ہے تو ریسنٹ فنومینا ہے نا، کہ یعنی ابھی ایسا ہوا ہے کہ کمرشل بینکوں نے کریٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ پہلے ہوتا تھا یعنی ریاست کی منی ہوتی تھی، سکے وغیرہ، اس پہ بھی انٹرسٹ بڑا ہیوی دیے جاتے تھے، اسی لیے ربا کی بڑا خاتمے کی بات ہوئی۔ لیکن ربا کی اگر قرآن میں 4-5 آیات ہیں تو زکوٰۃ کی تو میرے خیال ہے 60-70 دفعہ بیان ہے، ہر جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا جی تذکرہ جی ہوا جی ہے۔ اور ابوالکلام آزاد صاحب ایک بڑے مشہور عالم ہیں اور ہمارے وہ سب کارڈر کے لیڈر بھی تھے، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ، میں 30 سال سے غور کر رہا ہوں اس بات پہ کہ ہمارے زوال کی وجہ کیا ہے، تو کہنے لگے واحد وجہ مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ کے نظام کو ختم کر کے ایک ٹیکس کا اپنا نظام بنا دیا، جس سے پوری معیشت سے لے کے پھر معاشرت سب چیزیں تباہ ہو گئی۔ تو یہ جو ہے اسی لیے تو آپ سمجھیں کہ معیشت کے 2 بڑے نظام ہوتے ہیں، ایک منی کا سسٹم جس میں ہم نے بات کی، اور جسے قرآن میں جو اگر بیسک پالیسی یہ بتائی گئی ہے کہ دولت جو ہے امیروں میں گردش نہ کرے، یعنی غربت ختم ہو، تو اس کا ایک طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ ربا کا خاتمہ جو ہم نے منی کی بات کی، اور دوسرا یہ کہ زکوٰۃ کا نظام۔ تو صحیح زکوٰۃ کا نظام کو ہم کیا کہتے ہیں، ایک کو ہم اکنامی کی زبان میں ہم کہتے ہیں مانیٹری پالیسی یا مانیٹری سسٹم، منی کا سسٹم، اور دوسرے کو کہتے ہیں فسکل یا ٹیکس کا سسٹم۔ جی جی تو ہم نے جو ٹیکس کا سسٹم اپنا بنایا ہوا ہے وہ تو اس سے بھی وہ بھی اسی طرح ظالمانہ ہے، کیونکہ ہم تقریباً 60-70% لوگوں سے جو گورنمنٹ ٹیکس لے رہی ہے وہ غریبوں سے لے رہی ہے سیلز ٹیکس کی صورت میں، جن کو گورنمنٹ کو دینا چاہیے۔ یعنی ٹیکس کا بیسک کام یہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ حضرت معاذ کو حاکم بنا کے بھیجا تو آپ نے کہا کہ امیروں سے لینا، غریبوں کو دینا۔ تو ہم تو زیادہ تر پیسے ہی غریبوں سے لے رہے ہیں، مطلب جو اگر وہ جا کے صابن خریدتا ہے آپ 18% لے لیتے ہیں، اگر وہ دودھ جو چیز خرید رہے ہیں اس پہ آپ 18% لے رہے ہیں۔ تو پہلے ہم غریبوں سے ہر چیز کی پرچیز پہ 18% لیتے ہیں، پھر ہم ان کو مہنگائی کی صورت میں ان کی تنخواہ 15% کم کر دیتے ہیں، کیونکہ 15% سے مہنگائی ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کسی کو 35-40% کا نقصان پہنچا دیں اس غریب آدمی کو جس کو ضرورت ہے پیسوں کی، تو اس کا مطلب ہے آپ نے تو پھر ان کے لیے تباہی کر دی۔ تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے اگر پاکستان میں 10 کروڑ لوگ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہماری پالیسیز کا خطرہ، یہ نہیں کہ وسائل نہیں ہے ہمارے پاس، ہماری پالیسیز ہیں کہ جو دولت کو کنسنٹریٹ کر رہی ہیں، اور ایک طرف ہم ٹیکس کی صورت میں مار رہے ہیں، دوسری طرف مہنگائی کی صورت میں کر رہے ہیں۔ کانے صاحب یہ فرمائیے کہ 2 الفاظ ہیں زکوٰۃ اور ٹیکس۔ ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہو وہ انسانیت کی فلاح اسی کے اندر ہے،
اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی چیزیں بہت کلیئر ہیں اور ماشاءاللہ لوگ سمجھتے بھی ہیں، اس کے باوجود آخر کیوں ہمارے اندر یہ ولنگنس موجود نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر زکوٰۃ کے نظام کو، واٹ اسٹاپس اس امپلیمنٹنگ زکوٰۃ؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے، عام لوگوں سے پوچھیں تو وہ زکوٰۃ کو ایک پرسنل لباس سمجھتے ہیں کہ جی اپنے آپ رشتہ داروں کو دے دیں، آپ کوئی آپ کو غریب آدمی ملے ڈائریکٹ دے دیں، اور ٹیکس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے کرنے کا، زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کا انڈیویجول کام ہے، آپ اپنی مرضی سے دیں گے، جبکہ یہ حقیقت سے بالکل مختلف ہے۔ ایکچولی جو ہے نا اسلام ٹیکس کیا چیز ہوتی ہے جو لازمی طور پہ لی جائے، اور ٹیکس کے اگر آپ زکوٰۃ کے حوالے سے دیکھیں تو زکوٰۃ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ لازمی حکم دیا ہے کہ لینا ہے، بالکل۔ اور جب ان کے انتقال کے بعد کچھ لوگوں نے انکار کیا زکوٰۃ دینے سے، حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد کا اعلان کیا، یعنی ٹل ڈیتھ فائٹ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بکری کا بچہ بھی دیا کرتا تھا یا رسی کا ٹکڑا بھی دیتا تھا نہیں دے گا تو اس سے فائٹ ہوگی، کیونکہ غریبوں کا حق ہے، اور جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں فرق ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام کا جو معیشت کا پورا نظام ہے اس کا یہ بنیادی ستون ہے، کیونکہ زکوٰۃ یہ بھی بتا رہی ہے کہاں لینا ہے، کن سے لینا ہے، کتنے اور کہاں دینا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے۔ مصارف زکوٰۃ قرآن میں اسپیسیفک بتائیں، تو اگر قرآن کے اندر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حرمت مال کی بات کی ہے کہ آپ کی جان بھی محترم ہے اور آپ کا مال بھی محترم ہے، تو کوئی چیز جو ہے وہ شریعت میں جو بتائی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ سے نہیں لینی چاہیے۔ صحیح۔ ہمارے جو ائمہ حضرات ہیں ان کی بھی اگر آپ یوں دیکھیں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کوئی مستقل ٹیکس نہیں لگ سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر لوگ بھوکے ہوں تو آپ زکوٰۃ کے اوپر بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن اگر لوگ بھوکے ہوں کیونکہ شریعت کا تقاضا ہے کہ آپ بھوک دور کریں، یا یہ کہ ملک کی سلامتی کا خطرہ ہو تو پھر آپ امیروں سے اور لے سکتے ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں امیروں سے ہی لیں گے۔ ہم نے کیا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث تھی، اس زمانے میں ایک ٹیکس تھا مکس کے نام سے، جو چیزوں کی نا آمد و رفت پہ لگتا تھا، تو آپ نے اس کو کہا کہ اس کو لینے والا قیامت کے دن ورسٹ لوگ ہوں گے۔ اور ہم دیکھیں سیلز ٹیکس سے ہی پیسے جمع کر رہے ہیں، اسی طرح کا ٹیکس ہے کہ چیزوں پہ آپ خریداری پہ لگا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ اسلام کا، ہم بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بات کرتے ہیں حدیثہ کے الفاظ میں کہ مچھروں کو جو ہے وہ چھانتے ہیں اور اونٹ نکل جاتے ہیں۔ تو اسلام کی جو دو بیسک بنیادیں ہیں، نماز کا نظام جو اس وقت ذہن موضوع نہیں ہے، زکوٰۃ کا نظام، اس پہ اسلامی ریاست کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا نظام معاشی انصاف بھی ہے۔ تو یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ اسلام کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اس زمانے میں جو ہمارے جو تھے یہ روم اور ایران کے بادشاہ، انہوں نے بڑے ہیوی ٹیکس لگائے ہوئے تھے، مطلب فصل بڑی ہوتی تھی وہاں فصل 50% لے جایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بڑا ایک زبردست قسم کا نظام دیا جس میں 2.5% ویلتھ کے اوپر، پیداوار کے اوپر 10%، اور اگر محنت یوز ہو رہی ہے اس پیداوار میں تو 5%۔ اور آج دیکھیں آپ جدید اکانومی سے اس بات کے قائل ہیں کہ ٹیکسز کے جب آپ ریٹ بڑھاتے ہیں، جو ہمارے ہم بھی 40-50% میں لگایا ہوا ہے، سپر ٹیکس، انکم ٹیکس، یہ وہ کر کے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ایک طرف تو معیشت کی ایکٹیویٹی، معاشی ایکٹیویٹی تباہ ہوتی ہے، اور دوسری طرف چوری بڑھ جاتی ہے۔ تو پاکستان میں 90% لوگ جو ہے وہ ٹیکس کی چوری ہی کر رہے ہوتے ہیں جن کے پاس موقع ملتا ہے۔ تو اگر آپ نے ریٹ بہت بڑھا دیے اور ایک ظالمانہ نظام لگا دیا غریبوں سے، آپ بس کیا کریں، آپ سیلز ٹیکس کے تھرو لے رہے ہیں، تو سیلز ٹیکس ویسے ہی ظالمانہ نظام ہے، اور اس میں بھی آپ کو حیرانی ہوگی کہ ہم 18% لگا کے جی ڈی پی کا 5% جمع کرتے ہیں سیلز ٹیکس کے اندر۔ یعنی آپ لوپ ہول دیکھیں، آپ پرابلم دیکھیں، تو ایک طرح سے ایک تباہی کا نظام ہے۔ اور اسلام نے اس کا حل جو ہے وہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہی ہے کہ جی آپ زکوٰۃ کا آپ کا پروگرام ہے جس کے تھرو آپ کو یہ بتانا ہے کہ بھائی کہاں سے لینا ہے، اور اس میں 2 ہی چیزیں ہیں، 2-3 چیزیں بڑی ہیں، ایک آپ کے ویلتھ کے اوپر ہے۔ ویلتھ ٹیکس جو ہے نا وہ دنیا بھر میں کہیں نہیں ہے، اور اس کی اتنی حکمت ہے ویلتھ کی کہ یہ کسی معاشی ایکٹیویٹی کو خراب نہیں کرتا، کیونکہ اگر دیکھیں نا آپ سیلری پہ ٹیکس لگائیں گے تو لوگ کہیں گے کام کم کریں ہم، یا بزنس پہ لگائیں گے، یہ ڈائریکٹ امیر سے غریب کی طرف ٹرانسفر ہے، اور جو آپ کے پاس ایسٹس موجود ہے اس کے اوپر لگ رہا ہے، آپ کو دے رہا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اس وقت جو ہے ویلتھ ٹیکس کی بات دنیا میں بھی بہت ہو رہی ہے۔ پچھلے دنوں ایک تھامس پیکیٹی مشہور اکانومسٹ تھا، اس نے ورلڈ وائڈ ویلتھ ٹیکس کی بات کی تھی۔ امریکہ میں پچھلے الیکشن میں 2 امیدواران تھے، الزبتھ وارن اور برنی سینڈرس، انہوں نے اپنے ہاں ویلتھ ٹیکس کی بات کی تھی۔ ہمارے پاس ایک نسخہ کیمیا ہے مگر ہم نہیں اس کو امپلیمنٹ کر پا رہے، اور نہ ہم اس پہ بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں ایک تو بات ہے کہ امپلیمنٹ نہ ہونا، یہ کہیں بات ہی نہیں ہو رہی۔ ہماری جو ہے وہ ہمارے علماء ہیں جو مختلف چھوٹی چھوٹی چیزوں میں باتیں کرتے ہیں، جو سب سے اہم چیزیں ہیں اس زکوٰۃ کا نظام جس پہ حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد کا اعلان کیا تھا، اس پہ کیوں نہیں بات آپ کرتے کہ بھائی گورنمنٹ اور ٹیکس کے خلاف کیوں نہیں بات کرتے؟ بھائی ٹیکس جو ہے اتنا ظالمانہ ٹیکس، چلے آپ کہیں کہ کوئی جسٹیفائڈ ٹیکس ہو، حالانکہ اس پہ بھی اختلاف ہوگا کہ جسٹیفائڈ ٹیکس وہی ہے کہ جو زکوٰۃ ہی ہے، لیکن چلیں اگر آپ جو پاکستان میں تو اتنا ظالمانہ ٹیکس ہے کہ آپ ہر غریب سے 18% لے رہے ہیں، تو ہم وہ بات ہی نہیں کر رہے کہ جو، تو اسی لیے بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مین اسٹریم میں اس پہ بات ہو، لوگ اس کے فیور میں آئیں، یہ نظام کا چینج ہے۔ دیکھیں نا، اگر نظام کا چینج کیا ہے کہ آپ ظالمانہ ٹیکس کے نظام کو ہٹا کے
جو ہے جس نے آپ کو اتنا تکلیف دے دی ہے کہ آپ کے غریب غربت میں پس رہے ہیں، گورنمنٹ قرضے میں جا رہی ہے، اگلی جنریشن قرضے میں ہے، اور پھر آپ لے کے کیا کرتے ہیں، انٹرسٹ میں دے دیتے ہیں، منی سسٹم آپ کا خراب ہے. تو یہ ایکچولی سسٹم ریسیٹ کرنا چاہیے کہ آپ ٹیکس کا ظالمانہ نظام ختم کر کے زکوٰۃ کا نظام رکھیں. اور زکوٰۃ کا نظام اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ آپ کو دونوں چیزیں بتا رہا ہے کہ لینا کہاں سے، دینا کہاں سے. گورنمنٹ جی. اگر آپ کہتے ہیں کوئی اور ٹیکس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے مصارف زکوٰۃ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے کرنے کے کام کیا ہیں. گورنمنٹ ہر چیز میں نا انوالو ہو جائے، کیونکہ گورنمنٹ جو چیزیں کرتی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ تر چیزیں اس میں گڑبڑی ہوتی ہے. جی گڑبڑ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پیسے زیادہ خرچ ہوں گے، اس میں کرپشن زیادہ ہوگی، کیونکہ دوسرے کے پیسے پہ کر رہے ہوتے ہیں نا. جی جی جی. تو اتنے کیئرفل نہیں ہوتے. تو اس لحاظ سے مصارف زکوٰۃ آپ کو بڑا کلیئرلی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہے، اور وہ ایک ایک کر کے گروائے ہوئے ہیں مصارف اور زکوٰۃ. باقی چیزیں پرائیویٹ سیکٹر کو کرنی چاہیے. باقی چیزیں دیکھیں نا، اگر اور کوئی ٹیکس نہیں ہے تو بقیہ اصولاً پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہونا چاہیے. اور تاکہ اور پرائیویٹ سیکٹر جو بھی کام کرتا ہے وہ دیکھیں وہ انوویشن بھی لاتا ہے، جی جی. اس سے چیزیں اچھی بھی ہوتی ہے، ایفیشنسی بھی ہوتی ہے، چیزیں بھی سستی ہوتی ہیں. آپ صرف ایجوکیشن میں دیکھیں نا، ایجوکیشن کی اگر آپ مثال دیکھیں جہاں 2000 بلین کا 2 ٹریلین کا ہم خرچہ کر رہی ہے گورنمنٹ، اور اس میں کیا کر رہی ہے، زیادہ تر جو اچھی تعلیم ہو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر. ایک بڑی یونیورسٹی اسلام آباد یونیورسٹی میں قائد یونیورسٹی ہے، 1700 کنال ان کے پاس زمین ہے، اور ٹیچروں کی تنخواہ بھی گورنمنٹ سے لیتے ہیں، بچوں سے بھی پیسے لیتے ہیں. ہاں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کے پاس خزانہ وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو گورنمنٹ سے اور پیسے مانگتے ہیں 2 بلین، اور 10,000 لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ پرائیویٹ سیکٹر کی تعلیم دیکھیں، رفاع یونیورسٹی ہے، 35,000 لوگوں کو پڑھا رہی ہے، کوئی گورنمنٹ سے نہیں رہی ہے، اچھی تعلیم دے رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ گورنمنٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے ادارے بنائے، گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ غریبوں کو پروٹیکٹ کرے. یعنی اگر آپ سب کو، اگر جتنی تعلیم میں خرچ ہو رہا ہے، اگر آپ ہر ایک کو ایک واچر دے دیں پڑھنے کا، کہیں جا کے پڑھے، تو اس سے دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کی ایجوکیشن بہتر ہو جائے گی، اور وہ پیسہ جائے گا ان کے پاس، چیزیں بہتر ہو جائیں گی. گورنمنٹ کا کام جو بیسک ہے وہ یہ ہے. اگر ہم زکوٰۃ کے مصارف زکوٰۃ میں دیکھیں تو سب سے پہلا کام یہ ہے سوشل پروٹیکشن، فقراء اور مساکین. اور امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ جو 8 ہیڈز بتائے گئے ہیں زکوٰۃ میں، اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 1/8 یا 12.5% سب میں خرچ ہو. اچھا. ہاں، پھر وہی کہتے ہیں کہ یہ فقراء اور مساکین کا نام 2 دفعہ اس لیے لیا گیا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کی امنس رحمت ہے جی. ایک ہی طرح کا نام انہوں نے 2 لوگوں کو لیا تاکہ 25% جو ہے وہ ان کے لیے ان مختصر کو یعنی کم سے کم 2 حصے. اور آج دیکھیں پورے اکنامسٹوں سے پوچھیں، چاہے وہ لبرل اکانومسٹ ہوں چاہے سوشل ڈیموکریٹس ہوں، وہ سب سے اہم کام گورنمنٹ کا بتاتے ہیں سوشل پروٹیکشن. کیونکہ آپ سوشل پروٹیکشن اگر آپ کر دیں گے صحیح تو اس کا مطلب ہے غریبوں کے پاس پیسہ آئے گا، وہ خرچ کریں گے، اس سے انویسٹمنٹ ہوگی، چیزوں کی سیلیں بڑھیں گی، انویسٹمنٹ ہوگی، ملازمتیں جنریٹ ہوں گی، پوری ایک اچھا سائیکل شروع ہو جائے گا. تو آپ صرف غریبوں کو پروٹیکٹ نہیں کرتے، آپ ان غریبوں کو وہ پیسہ ڈالتے ہیں جس سے بزنس چلنا ہے. صحیح. ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا GDP 4% سے گرو کر رہا ہے، بھائی 40% لوگ تو خرید ہی نہیں پا رہے. تو اکانومی ایکچولی زیادہ بوسٹ کرے گی اگر ہم اس کو تبدیل کرتے ہیں. اور پھر مصارف زکوٰۃ میں آپ دیکھیں کہ اس میں دفاع کا خرچہ شامل ہے فی سبیل اللہ کے اندر، جی اس جی. میں ابن السبیل رستوں کی جی انفاق جی شامل ہے، ایگزیکٹلی. اس کے اندر عاملین زکوٰۃ ایڈمنسٹریشن کا خرچہ شامل ہے، اس میں غارمین شامل ہیں کہ اگر امیر آدمی ہے کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں. یہ ایمرجنسی ہیلپ ہے. جی جی. اور مساکین تو مستقل ہیلپ ہے. جی جی جی. غارمین مستقل ہیلپ ہے. پھر رقاب میں گردنوں کو چھڑانے کی بات ہے، امام رشید رضا یہ کہتے ہیں کہ بیرونی قرضے نے آپ کو غلام بنائے ہوا جی ہے، جی. وہ آپ پے کر مقروض ہیں سکتے جو ہیں. لوگ جو پورا قید ہو ایک گئے. سسٹم بنایا گیا ہے. اور ہم جب بجٹ آتا ہے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں اس ٹائم پہ کہ آلٹرنیٹ بجٹ پریزنٹ کریں پرائس کے، اس سے نا مختلف پوڈ کاسٹ پہ جا کے، تو پورا اس میں بتاتے ہیں کہ کہاں سے کتنے پیسے آئیں گے اور کہاں خرچ ہو رہا ہوگا. تو پاکستان اگر یہ 2 بیسک چیزیں کر لینا معیشت کے نظام میں، کہ یعنی ایک منی کا نظام کو آپ جو ہے وہ انٹرسٹ سے صحیح معنوں میں خاتمہ کر دیں، اور ٹیکس کا نظام خاتمہ کر کے آپ زکوٰۃ کا نظام کریں اور اس کے مطابق خرچ کریں کہ کیا زکوٰۃ کہہ رہی ہے. کیونکہ آپ جیسے زکوٰۃ دیں گے تو آپ کو یہ تو نہیں ہو سکتا گورنمنٹ کے اس طرح اللہ چلتے ہوں، اس طرح کی مصیبت ہو. تو ایک چیزوں سے یہ ایک چیز کیا ہے، یہ بیسیکلی اتنی الہامی حکمت ہے کہ اس کے تھرو پاکستان خوشحال مستقبل کی طرف جا سکتا ہے بے فوراً. شک بے شک. تو یہ بیسیکلی سسٹم ریسیٹ کی بات ہے. اور پھر ظاہر ہے زکوٰۃ معاشی انصاف بھی ہے، جو ہم نے پہلے بات کی نا، انصاف گورننس، اس میں دیکھیں دونوں چیزیں ٹچ ہو رہی ہیں. کیونکہ اگر آپ نے لوگوں کو کی غربت دور کر دی تو آپ نے سب سے بڑا ان کا جو مسئلہ تھا انصاف ان کو دے دیا ایٹ دا ڈور اسٹیپ. جی ٹھیک جی ہے نا. اس کے مطلب یہ ہے کہ جو کورٹ میں تو آپ جائیں گے 10 سال میں ایک دفعہ، جی جی. لیکن آپ کو ہر روز بچوں کو کھانا کھلانا ہے. تو یہ آپ نے معاشی انصاف پیدا کر دیا. پھر گورننس آپ کی یوں خراب ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ کو مرضی ہے جو چاہے خرچ کر لے. نہیں بھائی، آپ کو نہیں مرضی ہے. اگر آپ زکوٰۃ سے آپ کو بنیادی سسٹم ہے تو زکوٰۃ آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اگر اس میں دفاع شامل ہے آپ بالکل خرچ کریں. اگر آپ میں سوشل پروٹیکشن پہ زیادہ خرچہ کرنا ہے اور اسی پرپورشن سے جو اور سوشل پروٹیکشن پہ زیادہ خرچہ کرنا ہے تو آپ غریبوں کو اپنا میجر ٹارگٹ سمجھیں کہ ان کو ہمیں کرنا ہے تاکہ پوری معیشت چلے. اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے.
پھر ایڈمنسٹریشن کے اندر اگر 1/8 کا حصہ ہے تو آپ اس سے زیادہ نہ خرچ کر دیں. جی. تو یعنی یہ نہ ہونا کہ بھیا آپ اس طرح کے, اور میرا خیال ہے کہ جو زکوٰۃ کے نام سے ہوگا تو ہمارے جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں لیتے ہوئے بھی ذرا کیئرفل ہوں گے. سینس آف رسپانسبلٹی. ہاں کہ بھائی یہ ٹیکس میں تو وہ کھانے میں, پیٹرول میں, الیکٹریسٹی میں کوئی تکلیف نہیں محسوس کرتے, لیکن انہیں جب پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ زکوٰۃ کسی امیر کے لیے نہیں ہے, لیکن اس میں یہ والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 3 لوگ لے سکتے ہیں, اس میں عاملین زکوٰۃ جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں, جی جی, فی سبیل اللہ کے اندر مجاہد لے سکتا ہے, اور پھر وہ جو قرضے میں جو بات ہے تو 3 جگہوں پہ. تو اس لحاظ سے ایک ایسا زبردست سسٹم ہے کہ جو آپ کی گورننس کو بھی ٹھیک کرے گا, کیونکہ وہ ان کو گائیڈ کر رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ کے کرنے کا کام ہے. اسی طریقے سے وہ آپ کی معاشی انصاف دے گا ڈور اسٹیپ کے اوپر. اور معیشت کے جو 2 اسفیئرز ہیں کہ منی کا سسٹم اور ٹیکس کا سسٹم, ان دونوں کو صحیح ٹھیک ہونا پڑے گا. اچھا, یہ آپ نے ابھی پیٹرول کی بات کی, اور آج کل کافی اس کے اوپر جو احتجاج ہو رہا ہے کہ پیٹرول کی اصل قیمت تو آدھے سے بھی کم ہے, اور باقی جو کچھ ہے وہ لیویز یا ٹیکسز جو ہیں, تو آخر یہ کیوں ہے ایسا؟ دیکھیں, پیٹرول میں کی بات جب میں کر رہا ہوں تو میرا خیال ہے یہ بات لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ پیٹرول میں جتنا ہم کنزیوم کرتے ہیں اس کا صرف 20% حصہ پاکستان میں پروڈیوس ہوتا ہے. اچھا, 80% آپ امپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک. جب آپ امپورٹ کرتے ہیں تو آپ روپے میں نہیں کرتے, روپے میں کوئی آپ سے نہیں لیتا, آپ کو ڈالر چاہیے, ڈالرز میں کرتے ہیں. اور پاکستان کے پاس ڈالر جو ہے بہت کم ہے. ہماری تقریباً ایکسپورٹ ہے $2.5 بلین کی, اور ہمارے بیرون ملک پاکستانی کے تقریباً $3 بلین ریمیٹنسز میں بھجواتے ہیں, لیکن ہم امپورٹ سے زیادہ کر رہے ہیں. امپورٹ بہت اور کرتے ہیں. اتنی امپورٹ کر رہے ہیں کہ پیٹرول کی امپورٹ اتنی زیادہ ہے اس میں کہ جتنی ایکسپورٹ ہے اس کا 60% حصہ ہم صرف پیٹرول کی امپورٹ میں, جو اس میں LNG وغیرہ کی امپورٹ میں خرچ کر دیتے ہیں. صحیح. تو یہ بڑا ضروری ہے گورنمنٹ کے لیے یا جنرلی کہ بھائی یہ سمجھنا کہ بھائی اگر آپ پیٹرول کی قیمت سستی کر دیتے ہیں بہت زیادہ. پیٹرولیم لیوی کے 2 مقصد ہوتے ہیں نا. ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لیوی کے نام سے اس لیے لگاتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بجٹ میں بچتا نہیں ہے. لیوی کے نام سے لگاتے ہیں, انہوں نے سیلز ٹیکس نہیں لگایا ہوا ہے. لیوی کے نام سے لگانے سے ان سے ہوتا ہے کہ صوبوں کو نہیں دینا پڑتا, ایک وجہ تو یہ ہے. اور پھر پیٹرولیم لیوی کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے لگانے کی کہ اس سے قیمت تھوڑی برقرار رہے تاکہ لوگوں کی کنزمپشن کم ہو. کیونکہ اگر آپ نے قیمت کم کرنے کے نتیجے میں اگر کنزمپشن بڑھ جائے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے آپ کی امپورٹ بڑھ جائیں گی, اس کا مطلب آپ کو قرضے لینے پڑیں گے. تو پیٹرولیم لیوی کے 2 مقاصد ہیں. لیوی کا مقصد یہ ہے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رہے, صوبوں کو نہ جائے, جو اس وقت حال ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا پہلا دن ہوتا ہے 60% صوبوں کو دیا, 50% دیا, خزانہ خالی ہو گیا. دوسرا اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کو جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ برقرار رہے. تو پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمت تو پھر بھی یعنی آپ سے میں خیال ہے کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے آس پاس یہ تھوڑی سی ایک $1.1 کے آس پاس ہوگی. لیکن ہماری جو دوسری چیزیں زیادہ امپورٹنٹ چیزیں لوگوں کو یہ سمجھنی چاہیے کہ پیٹرول سے تو چلیں آپ کو یہ فائدہ ہو رہا ہے لیوی لگا کے کہ آپ اس کی کنزمپشن کم کر رہے ہیں, اس سے ظاہر تھوڑی بہت مہنگائی ہوتی ہے اگر آپ جب آپ وہ ہوتے ہیں. اور دوسرے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ پیٹرول کا جو لیوی ہے اگر آپ بالکل کم کر دیں تو اس کا میجر فائدہ جو ہے وہ بڑی گاڑیوں والوں کو جاتا ہے. اچھا, یعنی دیکھیں نا, اگر مرسیڈیز والا چلا رہا ہے اس کی تو 400 لیٹر کی کنزمپشن ہے, آپ نے $100 پیٹرول کم کریں اس کو $40,000 کا فائدہ ہوگا. اور جو سائیکل والا ہے پاکستان میں 90% لوگوں کے پاس تو گاڑیاں ہیں ہی نہیں, جی جی, تو ان کو اس طرح کا فائدہ نہیں پہنچے گا. پڑتا. تو اس وقت میرے خیال ہے زیادہ امپورٹنٹ بات کرنے کی یہ ہے کہ اوور آل سمجھنا چاہیے کہ سیلز ٹیکس زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ وہ صرف پیٹرولیم لیوی تو بیرونی چیز پہ لگ رہی ہے نا, سیلز ٹیکس جو ہے وہ ساری چیزوں پہ لگ رہا ہے, اور وہ ایک طرف مہنگائی پیدا کر رہا ہے 18% لگ کے, اور ایک طرف جو ہے وہ امپلائمنٹ کو جو ہے وہ ہرٹ کر رہا ہے, کیونکہ اگر آپ کی چیز کے اوپر 18% لگ جائے گا تو آپ ملازمتیں جنریٹ ہونا کم ہو جائیں گی. تو جو سیلز ٹیکس کا مسئلہ حل ہونا چاہیے, اور اس کے لیے دیکھیں بیسک حل یہی ہے کہ زکوٰۃ کا جو نظام ہے اس میں بڑا کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ جی ویلتھ تو مین چیز ہے, اس کے بعد پیداوار کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ کیا ہے عشر کے نام سے, جی جی, اور وہ اس کا ریٹ ہوتا ہے 10%. جی جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جو بتایا وہ یہ کہ اگر اس میں لوگ پانی اپنی پاس سے لا رہے ہوں, محنت کر رہے ہوں, تو 5% ہے. جی جی. تو یوسف جو پچھلے 100-150 سالوں میں جنہوں نے اس پورے معاملے میں اجتہاد کیا زکوٰۃ کے معاملے میں, اور کیونکہ زکوٰۃ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صرف 4 فصلوں کا نام لیا تھا, یعنی اس میں گیہوں شامل تھا, کشمش, جو اور لیکن یہ کہ ہمارے امام حضرات ہیں انہوں نے کہا کہ جنرلی قرآن میں تو بڑا ٹیکسٹ کلیئر ہے کہ مسلمانوں کی انکم پہ بھی اللہ کا حق ہے, مسلمانوں کی ویلتھ پہ بھی اللہ کا حق ہے. امام ابو حنیفہ نے اس کو سب پہ ایکسٹینڈ کیا, قیاس کا طریقہ تمام. تو پچھلے 100 سالوں میں جنہوں نے اجتہاد کیا ہے, بڑا اجتہاد میں یوسف قرضاوی کا نام ہے, ڈاکٹر حمید اللہ نے بڑا اچھا کام کیا اس کے اوپر, بہت سارے اور لوگ بھی ہیں. تو ان کا ویو یہ ہے کہ جو پیداواری زکوٰۃ ہے یہ انڈسٹریل سیکٹر پہ بھی ہے اور یہ پرائیویٹ
سروس سیکٹر پہ بھی ہے. تو اگر آج ہم نا یہ سیلس ٹیکس ختم کر کے 5% کے حساب سے, چلیں اس سے کچھ لوگ اختلاف کریں گے اس رائے سے, لیکن آپ کو اس سے تو کوئی نہیں روک رہا کہ سیلس ٹیکس کا ظالمانہ نظام ختم کر کے آپ عشر کے طرز پہ آپ انڈسٹریل سیکٹر پہ, سروس سیکٹر پہ, ایگریکلچر پہ, تو سبھی کا اتفاق وہاں تو ہونا ہی چاہیے, وہ آپ اگر لگا دیں تو آپ کے پاس پیسے جو ہم دکھاتے ہیں اس میں پیسے آپ کے پاس اتنے ہی جمع ہوں گے. لیکن یہ جو اتنی جو گڑبڑیں ہو رہی ہیں, جو لوپ ہولز ہیں, ان پٹ آؤٹ پٹ کے مسئلے سیلس ٹیکس کے اندر, پاکستان میں ورسٹ سسٹم ہے سیلس ٹیکس کا, اور جو اس میں تباہی ہو رہی ہے کہ آپ 18% لگا کے 5% مل رہا ہے آپ کو, تو وہ ہو جائے گا. پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ یا اس نام سے لیں گے تو پھر آپ خرچہ اس کے مطابق کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آج جو ہو رہا ہے کہ آپ سیلس ٹیکس دے کے کہاں خرچ کر رہے ہیں, آپ انٹرسٹ میں خرچ کر رہے ہیں. تو ہم جو 2-3 باتیں کر رہے ہیں وہ یہ کہ جی آپ سب سے پہلے آپ انٹرسٹ فری فل ریزرو, زکوٰۃ سے سود تو یقیناً نہیں دیا جا سکتا. بالکل صحیح, زکوٰۃ سے سود تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو تباہ کر دیا. سود کیا ہے, وہ وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ, اور زکوٰۃ کی کو برکت دی. تو یہ آج ہمیں معیشت میں نظر آ رہی ہے, ہم اپنی معیشت کے اندر کہ سود نے اس کو تباہی کر دی ہے, اور گورنمنٹ جو ہے وہ بیچارے غریب عوام سے پیسے لے کے سیلس ٹیکس میں ہر چیز کی پرچیز پہ لے کے بینکوں کو دے رہی ہے, اور اس سے جو ہے وہ تباہی ہو رہی ہے بالکل. تو یہ جو اچھا یہ جو پیٹرولیم کی بات ہے, پیٹرولیم کے اوپر جو ہے وہ جو ہمارے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جی خمس ہونا چاہیے, زمین کا سے نکلنا 20% اس کے اوپر ہے. تو وہ بالکل وہ اس طرح جب زکوٰۃ کا پورا نظام آئے گا تو جی نارمل چیزوں کی پیداوار پہ اگر آپ 5% ہو تو خمس اس پہ بالکل اپلیکیشن ہونی چاہیے. لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پیٹرولیم لیوی کے مقابلے میں جو زیادہ خطرناک چیز ہے وہ سیلس ٹیکس ہے, جو لوکل چیزوں پہ لگ رہی ہے, امپلائمنٹ تباہ کر رہی ہے اور بقیہ چیزیں تباہ کر رہی ہے. اور پھر یہ کہ حل ضروری ہے, صرف یہ کہنا کہ یہ ختم کر دو یہ نہیں, اس کا وہ نہیں, کیونکہ آپ آلٹرنیٹو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا, کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا, اگر آپ آج پیٹرولیم لیوی ختم کر دیں تو گورنمنٹ کیا کرے گی؟ گورنمنٹ صرف یہ کرے گی, اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ سب سے زیادہ امیر لوگوں کو ہوگا. ٹھیک ہے, نقصان کیا ہوگا؟ جیسے ہی آپ پیٹرولیم لیوی ختم کریں گے آپ قرضے لیں گے, ایک تو قرضے لیں گے لوکل جگہ اور مقروض ہو جائیں گے, اس سے کیا ہوگا؟ مہنگائی ہوگی. اور جو بیرونی آپ کے جو ایکسٹرنل والے ہیں, ایکسٹرنل فرنٹ ہے, اس پہ آپ کو کیا ہوگا؟ کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا مائنس ہو جائے گا, کیونکہ امپورٹ بڑھ جائے گی. امپورٹ بڑھنے کا مطلب ہے آپ کا ایکسچینج ریٹ بڑھ جائے گا. یعنی اگر آج آپ سمجھے کہ ہمارا ایکسچینج ریٹ 270 روپیہ اور ڈیویلیو ہو جائے گا, ایکسچینج ریٹ چلے جائے گا 300 سے اوپر. اس کا مطلب ہے کہ ہر امپورٹ چیز مہنگی ہو رہی ہوگی. اس کا بیسک فائدہ کس کو؟ فائدہ امیروں کو ہو رہا ہوگا, نقصان غریبوں کو ہو رہا ہوگا. تو اس لحاظ سے اس پورے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یعنی صرف یہ کہنا کہ پیٹرولیم لیوی ختم ہو جائے یہ نہیں ہے. پیٹرولیم لیوی کے ساتھ ساتھ آپ سیلس ٹیکس کا ظالمانہ نظام جو سب چیزوں پہ لگ رہا ہے اس پہ بات زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ وہ تو امپلائمنٹ تباہ کر رہا ہے. صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ بھائی اس کی جگہ ہونا کیا چاہیے, کیونکہ اگر آپ یہ کہیں چیز ختم کر دو اور گورنمنٹ کہیں اور نہ کرے تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں مہنگائی بڑھا دو, مہنگائی بڑھانے کا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ جو ہے وہ فوراً آپ کے جو قرضے ہیں وہ بڑھ جائیں, تو دونوں صورتوں میں ہی آپ کو نقصان ہونا ہے. تو پرابلم کے ساتھ آپ کو پرابلم کا مطلب سمجھنا چاہیے, پھر آپ کو پورا سولوشن کے ساتھ بات کرنی چاہیے. تب میں خیال ہے کہ یہ بات. اچھا, ایک بات تو میں نے جو آپ کی گفتگو سے گیدر کی ہے کہ ہمیں زکوٰۃ اور عشر کے پورے نظام کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے, اس کے ساتھ کسی قسم کے ٹیکس کی تقریباً ضرورت باقی نہیں رہتی. ایک تو یہ چیز ہے, یہ بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں نا, یہ کہ زکوٰۃ کی اپلیکیشن جدید جو انکم کے ذرائع ہیں اس پہ اپلائی ہونی چاہیے. جیسے قیاس کا پہلو ہے, اگر ہمارے ائمہ حضرات نے 1000 سال پہلے 4 فصلوں کو ایکسٹینڈ کیا, تو آج یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 2 ایکڑ والے کسان پہ لگائیں اور ایک بڑے کارخانہ دار پہ نہ لگائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا کہ جو چیز پروڈیوس ہو رہی ہے سو ٹو اسپیک, اس کے اوپر جو ہے یہ زکوٰۃ اور عشر کا نظام آسان زبان میں یہ کہنا چاہیے, جو بھی آپ کی انکم ہو رہی ہے اسلام میں مختلف ریٹ دیے. ویلتھ پہ 2.5% ہے, پیداوار پہ 5 یا 10% ہے. اگر لیبر یوز ہو رہی ہے تو 5% ہے, محنت یوز ہو رہی ہے تو 5.5% ہے, اور لیبر نہیں یوز ہو رہی تو فل شہر ہے. پھر آپ نے زمین سے کوئی چیز نکال لی, ایکسٹمپور خزانہ نکل گیا ہے, کوئی آپ کے ونڈ وہ ہوا تو آپ کو 20% ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کوئی بھی انکم آ رہی ہے اس کے اوپر کیا چیز لگنی چاہیے. اور زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ اس نام سے لیں تو پھر خرچہ وہ کریں کہ جو مصارف زکوٰۃ کا قرآن نے بتایا گیا ہے, کیونکہ وہ فسکل رسپانسبلٹی ہے. جو آپ گورننس کی بات کریں نا, گورننس کی بات کیا گورنمنٹ کیوں کر سکتی ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ جب آ جاتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ جا کے جو آپ کہہ رہے ہیں 500 بندے انہوں نے ہائر کر لیے, وہاں پہ گاڑیاں چل رہی ہیں پیچھے, یہ زکوٰۃ کے پیسے سے تو نہیں چل سکتی. تو یہ فسکل رسپانسبلٹی بھی انشور کرتی ہے. لو ٹیکس, اس سے ہائی گروتھ ہوگی, امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. امپلائمنٹ بڑی ضروری ہے. دیکھیں نا اس وقت یہ ہے کہ اگر ہمارا جو پروپوزل ہے اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف زکوٰۃ اگر یہ دونوں سسٹم کریں تو ہر غریب فیملی کو پاکستان میں
میں ہماری کیلکولیشن کے مطابق 50-60 ہزار روپے مہینے کے دے سکتے ہیں. صحیح. تو اس سے آپ بیسک غربت ختم کر دیں گے. لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جب آپ 50-60 ہزار روپے دیں تو جن کو پرائیویٹ سیکٹر میں کہیں جاب نہیں مل رہی ہے، آپ انہیں بیسک ویج پہ کوئی نہ کوئی کام دیں. صحیح. ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہزاروں کام کرنے کے پڑے ہوئے ہیں ایک طرف، اور ایک طرف ہزاروں لوگ بے روزگار ہیں. جی جی. اور ہمارا فائنینشیل سسٹم ایک دوسرے کو کنیکٹ نہیں کر پا رہا. یعنی ریئل ریسورسز فارغ ہیں اور ریئل کام پڑے ہوئے ہیں. جب گورنمنٹ کے پاس جائیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، ہم پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس، ہم کیا کریں بھائی؟ ان کے پاس انٹرسٹ دینے کے پورے پیسے ہیں. تو یہ جاب گارنٹی پروگرام کی جو ہم دوسری چوتھی بات کرتے ہیں کہ کیونکہ اگر آپ دیکھیں کسی کو پیسے دے دیں گے اور اسے کام نہیں کریں گے، نہیں ملے گا اس کو، تو اس کے سائیکالوجیکل امپیکٹ ہیں، بہت سارے مسائل اس کے ہوتے ہیں. تو اگر جاب گارنٹی پروگرام دنیا بھر میں یہ بڑی امپورٹنٹ وہ ہے کہ اگر کسی کو کہیں جاب نہیں مل رہی تو بیسک ویج پہ گورنمنٹ دے گی. اور امریکہ کے اندر یہ 1930 میں جب گریٹ ڈپریشن آیا تھا تو انہوں نے تقریباً 13 ملین لوگوں کو جاب دی تھی ڈائریکٹ بیسک ویج پہ. اس سے بے شمار جگہوں پہ انہوں نے روڈیں، پارکس، کئی کام کیا، ڈپریشن سے وہ باہر لے کے آئے تھے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ گورنمنٹ کوئی اس طرح کی جو ہمارے ججز کی تنخواہیں 30-30 لاکھ روپے اور جنرل اس طرح کی بیسک ویج کے اوپر آپ دیں جس کو کہیں کام نہیں مل رہا، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پرائیویٹ سیکٹر اس سے اوپر رکھے گا. ابھی تو دیکھیں نا، بیسک ویج آپ نے رکھی ہوئی ہے تو کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس بیسک ویج نام کی ہے، اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر نہ دے اسے پیسہ تو اسے کہیں جاب نہیں مل رہی، تو جاب لیس ہو جائے گا. تو وہ کم پہ بھی گزارا کرے گا. 40 نہیں ہوگی، مجھے 30 دے دو. لیکن جب اسے پتا ہوگا کہ بھائی ایک جگہ مجھے موجود ہے کہ یہاں پہ مجھے 40 تو ملیں گے، میں اس سے اوپر جاؤں گا، تو یہ ایک فلور سیٹ کر دے گا ایک طرح سے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کہ اس سے اوپر ہائرنگ کرو. اور ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم لیبر کو پیسہ دیتے ہیں نا، نیچے لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، اس سے آپ سمجھیے کہ معیشت کو بڑھنا ہے. یہ قرآن میں بھی ہے جی کہ زکوٰۃ زکوٰۃ کا ایک مطلب گروتھ کا ہے، ایک تو پاکیزگی، ایک صفائی ہے. اور آج جدید اکانومی یہ بتا رہی ہے کہ جیسے ہی آپ پیسے نیچے ڈالتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں. میرے اور آپ کے پاس پیسے آئیں گے تو شاید ہم رکھ کے بیٹھ جائیں، لیکن غریب کے پاس پیسے آئیں گے تو وہ فوراً خرچ کرے گا. خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فرمز کی سیلز بڑھیں گی. سیلز بڑھنے کا مطلب امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی، انویسٹمنٹ ہوگی. تو آج جدید اکانومی آپ کو بتا رہی ہے کہ زکوٰۃ کا جو نام گروتھ کا رکھا گیا تھا اس کی وجہ کتنی صحیح، کتنی الہامی اس میں حکمت تھی کہ تم جب غریب کو پیسہ ڈالتے ہو اس کا فائدہ نہیں کرتے ہو، پوری معیشت کا فائدہ کرتے ہو. زبردست. قانی صاحب، جو آج میں نے آپ سے چیزیں سیکھی ہیں ان سے ایک تو یہ ہے کہ حکومت کے کرنے کے کچھ مخصوص کام ہیں اور حکومت کو وہی کرنے چاہیے، اور باقی جو کام ہے پرائیویٹ سیکٹر کے کرنے کے کام میں حکومت کو نہیں کرنے چاہیے. ایک چیز. دوسری یہ بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اور عشر کا پورا نظام اس کی اپنی پوری اسپرٹ کے ساتھ رائج کیا جائے تو یہ ساری ٹیکسیشن کی دنیا سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں. اور ایک بات پہلے کر چکے، ضروری ہے وہ ٹیکس کو ختم کرنا ضروری ہے. جب سخت حدیثیں ہیں ٹیکس کے خلاف، یعنی وہ اللہ جنگ کے لیے بات آ گئی تو اس کے ہم بات کرتے اس کو نا، زکوٰۃ کا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے، ہم اس کو بڑا ریلیجس سی چیز سمجھتے ہیں. یہ ہے کہ پوری اکانومی کی اس کے اوپر بہت ہیوج ڈپینڈنس ہے. یعنی اگر ریسیٹ کی بات کریں تو جو مجھے آپ سے بات سمجھ، ریسیٹ کے اندر پہلے حکومت اپنے حصے کا کام کرے اور دوسرے نہ کرے، پرائیویٹ سیکٹر اپنے حصے کا کام کرے. اور یہ ریسیٹ یہ ہے کہ یہ باطل نظام کو پھینک کر اس کے زکوٰۃ کا عشر کا نظام پورے کا پورا ود اس ٹرو اسپرٹ امپلیمنٹ کریں گے تو غریب جو ہے وہ بھی پرسکون ہو جائے گا. اور جب غریب کمائے گا اور خرچ کرے گا تو اکانومی گرو کرے گی، ہمیں قرضے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اس کے ساتھ اگر آپ اس چیز کو لے لیں، فوڈ ریزرو بینکنگ کے سسٹم کو لے کر آ جائیں تو بہت سارے مسائل کا حل جو ہے اس کے اندر نکلتا. آپ اب یہ فرمائیے کہ ہمارا وقت آج کے ایپیسوڈ کا ختم ہو رہا ہے، اگر آپ کوئی ایک آخری پیغام دینا چاہیں ریسیٹ کے حوالے سے ہی تو ایک دو جملوں میں بتائیے اختصار کے ساتھ کہ what does this reset mean؟ دیکھیں، میں تو جو بات میں نے کی اسی کو میں سمرائز کر دیتا ہوں کہ پہلی اگر آپ بات یہ کہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کو ویلتھ کے اوپر زکوٰۃ لگانی چاہیے، جس سے آپ بیسک غربت ختم کریں، کیونکہ امیروں پہ لگے گی تو وہ بیسک غربت ختم ہوگی. پھر زکوٰۃ کا جو دوسرا پورشن ہے کہ آپ سے ظالمانہ ٹیکس کا نظام ختم کر کے، خاص طور پہ سیلز ٹیکس وغیرہ ختم کر کے، آپ عشر کے طرز پہ جو ہے وہ انڈسٹریل سیکٹر، سروس سیکٹر، ایگریکلچر سب پہ کریں تو آپ تقریباً ایک بیسک غربت کو ختم کر دیں گے. تو زکوٰۃ کا نظام نافذ ہو، پھر منی کے سسٹم میں آپ ریئل معنوں میں ربا کا خاتمہ کریں. اور وہی ہے کہ جو ریاست کے پاس منی کریشن جو سب سے بڑی پرابلم ہے، وہ منی کریشن ریاست کے پاس ہو، جس سے آپ ملک کے نہ صرف قرضے ختم کر دیں گے، ڈومیسٹک قرضے ختم کرنے کا مطلب ہے الٹیمیٹلی آپ مہنگائی ختم کر دیں گے. زکوٰۃ سے دو چیزیں ہوں گی، غربت ختم ہوگی اور ساتھ ساتھ ان امپلائمنٹ ختم ہوگی، کیونکہ جب غریب کو دیں گے تو اگر آپ کہیں گے کہ تو بریکنگ دا ٹریپ، ہمارے اس کا نام ہے، تو بریکنگ دا ٹریپ آف ان امپلائمنٹ اینڈ پاورٹی، یہ زکوٰۃ کا وہ ہے. اور بریکنگ دا ٹریپ آف ڈیٹ اینڈ انفلیشن، یہ منی کا سسٹم ہے. تو یہ پاکستان کے جو چار بڑے مسائل ہیں
وہ آپ ریزالو کر لیں گے. اگر آپ نے یہ کر لیا تو الٹیمیٹلی گورننس بھی آپ کے پاس ہے, کیونکہ گورننس کا ہم نے بات کی کہ گورننس تو بیسیکلی پیسہ آتا ہے تو وہ گڑبڑ کرتے ہیں, جی جی جی, کہاں خرچ کرنا ہے ان کو. ہوں, اور معاشی انصاف کی بات کریں تو میرا تو خیال ہے کہ یہ تو آپ نے ڈور اسٹیپ پہ لوگوں کو انصاف دے دیا. صحیح ہے. قانی صاحب بہت شکریہ, اور ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ یہ گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھاتے رہیں گے. آپ سے صرف یہ درخواست ہے کہ جو آج کی بات قانی صاحب نے ہمارے سامنے رکھی ہے, ہم اس بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں, اور بالخصوص وہ لوگ جو ہماری قسمت کے فیصلے کرنے والے ہیں, جو اس ملک کے حکمران ہیں, جو پالیسیاں بناتے ہیں, ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس بات کے اوپر پورا غور کریں اور اس نظام کے اندر ایسی تبدیلی لے کر آئیں جو ایک عام آدمی, ایک غریب آدمی کی زندگی کو آسان بنا سکتا ہو. پاکستان ترقی کرے, اس ٹریپ سے ہم نکلیں اور پاکستان ایک خوشحال ملک بن جائے, اور اس میں خود ہماری دنیا بھی ہے اور اللہ کی رضا کا معاملہ بھی ہے. یہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.